رزم کی بات کرنے لگے اور برابری کی بات کرنے لگے تو آپ کا جو ووٹ دینے والا ہے وہ ہندوستانی ہے اور جو پارٹیاں ہیں وہ ہندوستان کی ہیں. ہمارے یہاں طالبانی پارٹی کوئی الیکشن نہیں لڑتی, ہمارے یہاں کوئی پاکستان سے آ کے پرچہ نہیں بھرتا. ہندوستانی ووٹر ہے, ہندوستان کی پارٹیاں ہیں. ہم کامنل سیکولر نام لے کے بہت دنوں تک بانٹ نہیں سکتے, بہت دنوں تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ کسی بھی پارٹی کو اتنا برا بھلا کہیں جتنا آپ کو کہنے کا حق ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ تو اچھے ہو کے دکھائیں. پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. آپ تو خود سنیچر نہیں ہیں اور آپ اتوار کو ہنسے جا رہے ہیں. تو یہ کیفیت بہت بری ہے اور عوام پہ اس کا بہت بڑا اور اچھا اثر بھی پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہندوستان کی سیکولر پارٹیوں نے اپنے کردار کی حفاظت نہیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ امتیاز ہی ووٹر کے بیچ سے ختم ہو جائے گا کہ کون سیکولر اور کون کمیونل. وہ سمجھیں گے بھیا وہ بھی پارٹی ہے اور یہ بھی پارٹی ہے. وہ بھی شاید لڑ کے بھول جائیں گے, جیت کے بھول جائیں گے, اور یہ بھی جیت کے بھول جائیں گے. ہمیں جب جانا ہی ہے تو ہم وہیں جائیں گے جہاں ہمارا جی کر رہا ہے. اور جیتنے والوں کو ووٹ ہر علاقے میں زیادہ ملتا ہے. یہ ایک کامن پرمپرا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بی جے پی کو ملا ہے بہار. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے جو بہار چناؤ میں جس طریقے سے جو سندیش جو بہار کے چناؤ سے پورے دیش کو ملا ہے, کیا یہ اتر پردیش کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں؟ جی. کیا اتر پردیش میں یہ بہار میں جو ہوا جو چلی ہے اس کا کچھ ایفیکٹ اتر پردیش میں نظر آئے گا, یا اتر پردیش کے اندر وہ جو پرانی راجنیتی وہ دھرویکرن ابھی بھی وہاں پہ قائم؟ منیش بھائی دیکھیے, اتر پردیش میں میری اتنی زیادہ نظر نہیں ہے, لیکن بہرحال سیاست پہ عوام پہ تو میری نظر ہے. چونکہ میرے اتر پردیش میں کافی کاریہ کرم ہوتے رہتے ہیں, میں جاتا رہتا ہوں. میں اس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پوربی اتر پردیش میں جو چھوٹی چھوٹی نئی پارٹیاں بنی ہیں اور جو پشچمی اتر پردیش کی پارٹیوں کا علاقہ ہے الگ الگ, اور جو 4 مکھیہ پارٹیاں جو اتر پردیش میں لڑیں گی, اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام لوگوں کے یعنی حکومت کے کام کے ریشو کو ضرور دیکھے گا. ذات ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, چونکہ ہندوستان جو ہے وہ ذات پات کی چادر سے بنا ہوا ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کام دیکھا جائے گا جیسے بہار میں کام دیکھا گیا, کیونکہ دلت کے ساتھ نہیں ہے, مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, سارے بہار کے ساتھ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یو پی میں بھی ویسی ہوا ہو کہ دلت کے ساتھ نہیں ہے, مسلمان کے ساتھ نہیں ہے, یو پی والا یو پی کی زمین کی بات کرنے لگے تو نتیجے کچھ اور ہو سکتے ہیں. تو یہ بہار کی راجنیتی سے ایک تو جو مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ آپ نے پورے چناؤ میں بہت ہی وہاں پہ سکریہ بھومکا نبھائی, اور آپ کے انالیسس کے مطابق جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی باتوں میں سچائی ہے کہ جو بہار سے جو ہوا جو چلی ہے وہ اس کا ایفیکٹ کچھ اور بھی جگہ نظر آنے والا ہے. لیکن آج کل ورلڈ پالیٹکس میں ایک دوسری ہوا چل رہی ہے جی, جسے ہم ویکی لیکس کے نام سے جان رہے ہیں. جی. اور ویکی لیکس نے ایک بات تو ثابت کر دیا کہ امریکہ بالکل وہ کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے اور بولتا بالکل کچھ اور ہے. یہ ڈیزائن مجھے ذرا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جیسا کہ آپ کے پہلے اپنے چوتھی دنیا میں کچھ رائٹنگز آپ نے جو پہلے لکھی تھی, تو اس میں مجھے لگتا تھا کہ بھائی کہیں یہ معاملہ سچائی سے الگ تو نہیں ہے. لیکن ویکی لیکس نے آپ کی بہت ساری چیزوں کو سچ ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے امریکن فارن پالیسی نے ایک ڈیزائن کے تحت مسلم ورلڈ کو, یہ پورا جو ایشیا میں جو مسلم کنٹریز ہیں اس کو آپس میں لڑانے کا کام کیا ہے. جی منیش بھائی, بہت سمپل سی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ سپر پاور کہا جاتا ہے تمام سیاست مداروں کے درمیان اور تمام رؤساء اور عمراء اور بڑے لوگوں کے درمیان اور بڑے بزنس مینوں کے درمیان. اور امریکہ کی سیاست, اور یہاں میں ایک چیز بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ
کسی مسلمان کو کسی ملک کی پڑی نہیں ہے کہ وہ 1 نمبر پہ ہے یا 2 نمبر پہ ہے یا وہ 3 نمبر پہ ہے یا وہ بڑا پاور ہے یا وہ سپر پاور ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان کو. جو صبر کرتا ہے اور اذان کے بعد نماز پڑھتا ہے اور اپنے خدا پہ یقین رکھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لندن پہلے نمبر پہ ہے یعنی برطانیہ پہلے نمبر پہ یا امریکہ پہلے نمبر پہ ہے. لیکن ہم کنڈم کرتے ہیں ہر اس ملک کی فارن پالیسی کو جس کی بنیاد میں مظلوم انسانوں کا خون ہو, جس کی بنیاد میں مسلمانوں کا خون ہو. اور یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہم اسکول آف تھاٹس میں بٹے ہوئے ہیں. یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ سچ ہے, میں یہ بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہنے کے لیے جرأت اور ہمت بھی ہونی چاہیے, لیکن سچ تو کہنا پڑتا ہے, چاہے دار پہ کیوں نہ چڑھ کے کہنا پڑے, چاہے سولی پہ چڑھ کے کیوں نہ کہنا پڑے. سچائی یہ ہے کہ اگر آج پیغمبر خدا ہم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں اور ہمیں اتنے فرقوں میں بٹا ہوا دیکھیں تو یقین جانیے گا ان کے آنسو نہیں رکیں گے, یقین جانیے گا ان کے دل کی تکلیف ختم نہیں ہوگی. کیونکہ جس محمد نے سارے مسلمانوں کو ایک مسلح پر نماز پڑھنا سکھایا تھا, اور وہ بھی اس طریقے سے کہ سب صفوں میں کھڑے ہوں اور غریب آدمی کے پاؤں کے سامنے امیر آدمی کا سر جھک رہا ہو, لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ میں کہاں پیچھے ہوں اور وہ کہاں آگے ہے, اس سبق کو مسلمانوں نے بھلا دیا. ہم محمد کو تو مان کے جیتے ہیں, محمد کی مان کے نہیں جیتے. کاش ہم ایک پرچم وحدت کے تلے آ جائیں, ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم سے اچھا کوئی انسان نہیں, ہم سے اچھا کوئی مسلمان نہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ملک کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے, لیکن ہم اپنے اتحاد سے یہ دکھا دیں کہ ہم کسی کی سیاست کا شکار نہیں ہو سکتے اور ہم کبھی بھی انسانیت کا خون نہیں بہا سکتے. کہیں نہ کہیں ہمارے جذبات, ہماری غلط فہمیاں, ہمارے یہ بکھرے ہوئے اسکول آف تھاٹ کہیں نہ کہیں مسلمانوں دوارا مسلمانوں کا قتل, مسلمان ملکوں دوارا مسلمان ملکوں پہ چڑھائی, مسلمان لوگوں دوارا مسلمان لوگوں کو لوٹنا, یہ ان سارے واقعات اور ان سارے حالات کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان ملکوں کو ہوتا ہے جو ملک راج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنٹرڈکشنز جو آپ نے بات کہی کہ مسلم کنٹریز فائٹنگ اندر مسلم کنٹریز, مسلم لیڈرز کلنگ مسلم پاپولیشن, اپنے ہی دیش کے اندر میں جینوسائیڈ کروانا, وہ اس طرح کی جو تمام گھٹنائیں جو ویسٹ ایشیا میں آتی رہی ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنٹرڈکشن جو پیدا ہو رہا ہے وہ پیدا ہونے کی وجہ کوئی انٹرنل پرابلم ہے یا پھر کوئی آؤٹ سائڈ فورس اس کنٹرڈکشن کے لیے ذمہ دار ہے؟ میں سچ بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سائڈ فورس تو ہے ہی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ فورس کام کرتی ہے اور وہ آؤٹ سائڈ فورس کام کر ہی نہیں سکے گی جب تک ان سائڈ اس کا کوئی سپورٹ نہ ہو, جب تک کوئی سائلنٹ اس کا مہرا نہ بیٹھا ہوا ہو. تو یہ جو سائلنٹ مہرا بیٹھا ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. دھوپ مجھ پہ پڑ رہی ہے لیکن چھاتا ہے. اگر میں اپنے اور دھوپ کے درمیان چھاتا رکھ دوں تو دھوپ نہیں آ سکتی. کوئی کچھ بھی سیاست کرے, اس کی سیاست کا ہم پہ اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی نمائندہ, اس کا کوئی جاسوس, اس کا کوئی ایجنٹ ہمارے درمیان کام نہ کر رہا ہو. اس لیے بہت ضروری ہے مسلمانوں کو کہ وہ یہ دیکھیں اپنے لیڈران کو, اپنے رہبروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے درمیان بیٹھنے والے لوگوں کو, اپنی تقریر کرنے والے لوگوں کو, اپنے ماتحت رکھنے والے لوگوں کو, وہ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون ہے جو امریکیت پرست ہے, ان میں سے کون ہے جو بڑی طاقتوں کے زیر سایہ ان کے ماتحت اور ان سے بیعت کر کے رہتا ہے, کون ہے جو خاموشی سے کام کر رہا ہے جس کے سبب یہ اختلاف پھیل رہا ہے. چونکہ بٹن کہیں اور دبتا ہے, اثر کہیں اور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم کہیں نہ کہیں اپنے سرچ اور ریسرچ میں فیل ہیں. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں اٹ از آلموسٹ لائک اے سرنڈر. جس طریقے سے پاکستان میں کے اندر امریکہ کی ایجنسیاں, امریکہ کی فارن پالیسی, امریکہ کا انٹرفیرنس پاکستان کے گورنمنٹ کے انٹرنل پالیسی میکنگ میں, آپ یہ دیکھیے امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستان اپنے ہی علاقوں میں بمباری کر رہا ہے. دیر آر پرابلمس. ہمارے دیش کے اندر میں بھی نکسلزم ہے, لوگ بندوق اٹھا رکھے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے ہوائی جہاز نہیں بھیجتے, اس سے ہم وایو سینا سے بمبارڈمنٹ نہیں کرواتے. پاکستان میں ہو رہا ہے.
मनीष भाई, ये पाकिस्तान की और अमेरिका के रिलेशन और पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जहां कहीं भी मजलूम इंसानों का कत्ल हो रहा है ये गलत है, जहां कहीं भी मंसूबों में दूसरे मुल्क में बम फोड़ के अपनी सीना को चौड़े करने की सियासत चल रही है वो गलत है, जहां कहीं भी बरादरी को बरादरी से लड़ाया जा रहा है, इंसानों को इंसानों से लड़ाया जा रहा है, ये गलत है। और एक बात खास कहना चाहूंगा, नक्सलिज्म हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद में फर्क है। आतंकवाद मुल्क का दुश्मन है और नक्सलवाद सरकारों का। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। नक्सलिज्म पे जो चौथी दुनिया में हम लोग जो उसको कवर करते आए हैं, हम लोगों ने हमेशा इसको जो है एक सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरह देखा है, ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर। और खास करके जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं रामदेव जी के साथ, और साथ ही साथ लोगों को आप आह्वान कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग उठे, जिस तरीके से आप राजनीति में सक्रिय हैं और लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से हमें 2-3 बातें जो समझ में आई कि इस देश में लोगों का विश्वास नेताओं से उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट बची है जिस पर लोगों का भरोसा अभी भी कुछ टिका हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा जो देश के लोग हमारे देश में करते हैं वो हैं ऐसे लोग जो संत किस्म के होते हैं, जिन्हें हम टीचर कहते हैं, जिन्हें हम गाइड कहते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। ऐसे ही गुरु से आज हमने बातचीत की। कल्बे रुशैद रिजवी साहब का मुहर्रम के ऊपर चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। आप इसे जरूर देखें, मुहर्रम के बारे में जानें, समझें, और अगर कोई आपको सवाल करना हो तो आप जरूर हमें ईमेल करें, फोन करें। ये फोन नंबर हमारे वेबसाइट पे लगातार वो नीचे चल रहा है। आज का कार्यक्रम, इस स्पेशल ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर सोमवार को नई खबरों के साथ, नए विषयों के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।